بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ 18 محرم الحرام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا وقت۔ سب سے پہلے ہم شہداؤں کی شان میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو یہ ایک خاص نوٹ کر لینے کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ 72 آدمی، یاد رہے ہم سب کو کہ آپ کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا لشکر نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھ کل 72 اس کو لشکر امام علی مقام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے اور ایک ایک لڑ کر جام شہادت نوش کیے اور بہتوں کو مارا، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو قتل ہو بھی رہے تھے اور قتل کر بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو لوگ تھے وہ خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا، باقی سب مرد، تمام مرد سوائے ایک امام علی مقام کے بیٹے علی بن حسین جو زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ رہ گئے تھے۔ اچھا، اب حضرت امام علی مقام جب شہید ہو گئے، یہ واقعہ 10 محرم الحرام کا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ سن 61 ہجری، اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال سے ٹھیک 50 سال بعد یہ واقعہ کربلا، یعنی کہ 11 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اور سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل جنت، یہ لقب مبارک حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حدیث مبارکہ میں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں، انداز کوفی و شامی۔ ایک جملہ امام علی مقام کا میدان کربلا میں جو آپ نے فرمایا، اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں گی۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے یزیدیوں سے کہا تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری قبول نہیں کی جائے، اب بتاؤ لڑنا ہے یا کیا کرنا۔ جب وہ میدان میں لڑنے کے لیے آئے تو امام علی مقام نے ایک جملہ کہا اور فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی اور ذلتیں دور کر دی۔ اور پھر آپ نے میدان کربلا میں یہ ثابت کیا کہ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کے فرزند ہیں اور جگر گوشہ بطول نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں شہدائے کربلا کا ذکر مبارک ہوتا ہے وہاں حضرت علی بن حسین یعنی حضرت زین العابدین کا قید خانے میں سجدہ کرنا بھولا نہیں جاتا، جبکہ آپ شدید بیمار تھے۔ وہاں والد محترم سجدے کی حالت میں ہیں اور یہاں فرزند امام علی مقام، جبکہ آپ شدید بیماری کی حالت میں ہیں، پھر بھی آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہیں۔
جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت۔ آپ کا مقام یہ کہ 100 گھر مدینہ منورہ میں، جس میں آپ 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں دیتے تھے، لیکن لوگوں کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ کون ہیں جو یہ ہمارے 3 وقت کا کھانا، دوائیاں، بچوں کو سامان دے کر جاتے ہیں، یہ کون دے کر جاتا ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش آتے ہیں، وہ دے جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی سالوں یہ کام جاری رہا، لیکن پتہ نہیں کہ کون دے جاتا ہے، آج تک معلوم نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہوئے کہ لنگر آنا بند ہوا، اخراجات اٹھانے ختم ہوئے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ جب لوگوں نے تاریخیں ملانا شروع کی اور حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 18 محرم الحرام سے نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں 18 محرم الحرام سے راشن کھانا آنا بند ہو گیا ہے، تو تحقیق کرو، پتہ کرو وہ کون ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اہل بیت کا مقام ہے، خود تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اور جنہوں نے کربلا کے وہ عظیم جنگ کو دیکھا، شہید ہوتے دیکھا، اپنے والد تمام اہل خانہ کو شہید ہوتے دیکھا، لیکن حقوق العباد وہ پورا کر رہے ہیں اپنے اخلاق سے، اور کبھی یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کون ہیں۔ کئی بار روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ سے معلوم کیا جاتا کہ کون ہے آپ ناراض ہو جاتے۔ 18 محرم الحرام سے جب نہیں آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں بھی نہیں آ رہا کچھ بھی۔ تو جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 18 محرم الحرام کو حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ آپ سیدہ پاک کے شہزادے امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والے یہ جانشین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں بچ جانے والے جانشین ہیں آپ۔ 100 گھروں میں 2 وقت کا کھانا اپنے کندھوں پر رکھ کر پہنچاتے، چہرے پر نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام تو آپ فوراً ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ آپ ہیں امام زین العابدین، جنہوں نے اپنی اولاد حضرت امام باقر کو بھی نہیں بتایا کہ آپ کہاں اور کن کے گھروں میں راشن اور کھانا پہنچا۔ 100 گھروں میں کھانا آپ لے جاتے، لیکن جب آپ کو غسل پاک دیا گیا تو شانہ مبارک پر موٹے موٹے اور کافی گہرے نشان تھے۔ لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ میرے والد اپنے کندھوں پر تھیلے رکھ کر ان کے گھروں میں پہنچا کر آتے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ تو جوان ہیں؟ کہنے لگے میں کہتا تھا والد محترم میں نہ چلا جاؤں۔ فرمایا حضرت امام زین العابدین کی وہ وسعت دیکھیے، آپ کی فہم و فراست دیکھیے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جاؤ گے تو مجھے تمہیں ان غریبوں کے نام بتانا پڑیں گے، میں تمہارے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا، یہ میرے اور میرے رب کا راز ہے۔ اس راز سے اور پردے کے ساتھ حضرت امام زین العابدین غربا، مسکین، یتامہ، بیماروں کی خدمت کیا کرتے۔ 18 محرم الحرام کو وصال مبارک ہے آپ کا، جب آپ کو زہر دلوایا گیا، جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا، تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا کہ میں جہاد میں نہیں نکلا تو کہیں بستر پر میری موت نہ آ جائے، کیونکہ میرے دادا بھی شہید، میرے والد بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھوپھی زاد، چچا زاد بھی شہید، اور میں سوچتا تھا کہ طبعی موت میں نہ چلا جاؤں۔ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت سے نوازا۔ اور جب آپ نے
آپ وصیت فرماتے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے میرے تایا کے ساتھ یعنی جنت البقیع میں دفن کر۔ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے روتے ہوئے کہا کہ وہاں تو جگہ ہی نہیں بابا جان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر تلاش کرنا مل جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے بقیع شریف جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی، محسوس ہوتا تھا کہ اب یہاں پر جگہ ختم ہو گئی، لیکن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد قبر کی جگہ خالی نظر ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سارا منظر کربلا کا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر کبھی ٹھنڈا پانی نہیں، آپ نے اتنے دکھ دیکھے کہ شاید کہ کسی نے دیکھے، اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین کو پہنچے۔ بیماری کی وجہ سے آپ شرکت نہ کر پائے، ورنہ آپ نے بھی اس بات کو ثابت کر دینا تھا کہ آپ پوتے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے۔ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلدیں بری سے نقشہ امکان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہوں سنبل و ریحان فاطمہ۔ کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن میں لفظ لفظ ثنا خواں ہے فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔